بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آپ سب کو آج اس بک کے چوتھے یونٹ میں خوش آمدید۔ ہمارا یہ سبجیکٹ اردو افسانوی ادب کا ہے۔ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کوڈ نمبر 5603 کا ہے اور ایم اے اردو کا کورس ہے، اور اس میں جو ہے کل 9 ابواب ہیں، جس میں ہم پہلے 3 لیکچرز میں اردو میں داستان نگاری اور باغ و بہار اور فسانہ عجائب کا مطالعہ، اور تیسرے لیکچر میں اردو ناول کا آغاز و ارتقاء جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آج ہمارا جو چوتھا یونٹ ہے وہ ہے اردو ناول ابن الوقت کا مطالعہ۔ اس میں ہم جو ہے اردو ناول ابن الوقت کا ڈیٹیل سے مطالعہ کریں گے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے یوں تو بہت سے ناول لکھے ہیں، لیکن آپ کے اس کورس میں ان کا ناول ابن الوقت کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ ناول فنی اعتبار سے ان کے دیگر ناولوں میں بہترین شمار کیا جاتا ہے اور فکری اعتبار سے اپنے دور کا ایک اچھا نمائندہ ناول ہے۔ اس یونٹ میں ہم ڈپٹی نذیر احمد کے مختصر سوانح اور ان کے ناول ابن الوقت کا فنی اور فکری پہلو کا مطالعہ کریں گے۔ آپ اس یونٹ کا بغور مطالعہ کرنے کے علاوہ لازمی اور مجوزہ کتب سے بھی ضرور مدد لے سکتے ہیں۔ اس یونٹ میں ہماری کچھ ترتیب یوں ہوگی کہ ہم جو ہے سب سے پہلے اس ناول کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد کے حالات زندگی اور ان کی تصانیف کا جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد ان کے اس ناول ابن الوقت کا پس منظر ہوگا، اور تیسرے نمبر پر ہم جانیں گے کہ ابن الوقت کا جو ہے وہ پلاٹ کیسا ہے، اور چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا ابن الوقت کی کردار نگاری کیسی ہے، اور پانچویں نمبر پر ہم جانیں گے کہ ابن الوقت کی زبان اور اسلوب کیسا ہے، اور چھٹے نمبر پر جو ہے ابن الوقت ناول میں سے کچھ متن دیا ہوا ہے نمونے کے طور پر، اس کو ریڈ کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، اور ساتویں نمبر پر جو ہے اس ناول کے بارے میں یا ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کے بارے میں اردو ادب کے جو عظیم نقاد ہیں ان کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے، اور آٹھویں نمبر پر ہم یہ جو تمام کچھ ہم جانیں گے ان کے بارے میں کچھ چند سوالات ہوں گے آپ سے خود آزمائی کے طور پر، اور آخر میں جو ہے چند مجوزہ کتب مزید مطالعے کے لیے آپ کو میں آگاہ کروں گا اس کے بارے میں۔ اب ہمارا ٹاپک ہے، پہلا ٹاپک ہے نذیر احمد کے حالات زندگی اور تصانیف۔ شمس العلماء خان بہادر حافظ ڈپٹی مولوی نذیر احمد، انہیں شمس العلماء بھی کہا جاتا ہے، اور ریاست حیدرآباد سے جو ہے انہیں غیور جنگ کا خطاب دیا گیا تھا جسے انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش 1836 میں ہوئی، 6 دسمبر 1836، یا ایک روایت میں 1831 بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ 3 مئی 1912، اور آپ ضلع بجنور کی تحصیل نگینہ کے ایک گاؤں ریہر میں پیدا ہوئے، اور ایک مشہور بزرگ شاہ عبد الغفور اعظم پوری کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ کے والد مولوی سعادت علی غریب آدمی تھے اور یو پی کے ضلع بجنور کے رہنے والے تھے۔ اب ہم آپ کی تعلیم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ شروع کی جو تعلیم ہے انہوں نے والد صاحب سے حاصل کی، اور 14 برس کے ہوئے تو وہ دلی میں آ گئے اور یہاں اورنگ آبادی مسجد کے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ مولوی عبد الخالق ان کے استاد تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی حالت اس وقت اچھی نہ تھی۔ دہلی کے آس پاس برائے نام مغل بادشاہت قائم تھی۔ دینی مدرسوں کے طالب علم محلوں کے گھروں سے روٹیاں لا کر پیٹ بھرتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے۔ نذیر احمد کو بھی یہی کچھ کرنا پڑتا تھا۔
بلکہ ان کے لیے تو ایک پریشانی یہ تھی کہ وہ جس گھر سے روٹی لاتے تھے اس میں ایک ایسی لڑکی رہتی تھی جو پہلے ان سے ہانڈی کے لیے مسالہ یعنی مرچیں، دھنیا اور پیاز وغیرہ پسواتی تھی اور پھر روٹی دیتی تھی، اور اگر کام کرتے ہوئے سستی کرتے تھے تو ان کی انگلیوں پر سیل کا بٹا بھی مارتی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس لڑکی سے ان کی شادی بھی ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد دلی کالج میں داخل ہوئے جہاں انہوں نے عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ یقیناً آپ کو جو ہے ان کی سوانح کے بارے میں جان کر جو ہے وہ دلچسپی ہو رہی ہوگی۔ ملازمت جو ہے انہوں نے مولوی نذیر احمد نے اپنی زندگی کا آغاز ایک مدرس کی حیثیت سے کیا، لیکن خداداد ذہانت اور انتھک کوششوں سے جلد ہی ترقی کر کے ڈپٹی انسپکٹر مدارس مقرر ہوئے، اور مولوی صاحب نے انگریزی میں بھی خاصی صلاحیت پیدا کر لی، اور انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ جو ہے انہوں نے تعزیرات ہند کے نام سے کیا، جو سرکاری حلقوں میں بہت مقبول ہوا اور آج تک استعمال ہوتا ہے۔ اس کے صلے میں آپ کو تحصیلدار مقرر کیا گیا، پھر ڈپٹی کلکٹر آپ کو منتخب کر دیا گیا۔ نظام دکن نے ان کی شہرت سن کر ان کی خدمات ریاست میں منتقل کرا لی، جہاں انہیں 800 روپے ماہوار پر افسر بندوبست مقرر کیا گیا، اور اس کے بعد جب ملازمت سے سبق دوش ہونے کے بعد مولوی صاحب نے اپنی زندگی تصنیف و تالیف میں گزار دی، لکھنے پڑھنے میں گزار دی۔ اس علمی و ادبی میدان میں بھی حکومت نے انہیں 1897 میں شمس العلماء کا خطاب دیا، اور 1902 میں ایڈنبرا یونیورسٹی نے LL.D کی اعزازی ڈگری بھی انہیں عنایت فرمائی، اور 1910 میں پنجاب یونیورسٹی نے DOL کی ڈگری عطا کی۔ آپ کا انتقال 3 مئی 1912 میں ہوا، اور آپ اردو کے پہلے ناول نگار مانے جاتے ہیں۔ اب جو ہے ان کی جو تصانیف ہیں وہ ایک پہلی تصانیف میرات العروس ہے، یہ 1869 میں شائع ہوئی، اور دوسری تصنیف توبۃ النصوح ہے، یہ بھی ناول ہے۔ بنات الناش یہ بھی ناول ہے، اور ابن الوقت یہ بھی ناول ہے۔ رویائے صادقہ بھی ان کی ایک تصنیف ہے، فسانہ مبتلا بھی ان کی تصنیف ہے، محسنات، اور اس کے علاوہ ایامی، امہات الامہ، مواعظ حسنہ، الحقوق الفرائض اور منتخب الحکایات جو ہیں یہ ان کی تصانیف ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے بعض کتب کا ترجمہ بھی کیا ہے، آپ کے جو ہے ترجمہ قرآن مجید بھی آپ نے کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ تعزیرات ہند کے نام سے جو ہے انہوں نے انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ کیا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے قانون انکم ٹیکس کا بھی ترجمہ کیا ہے 1861 میں، اور اس کے علاوہ قانون شہادت کے نام سے بھی اس نے ترجمہ کیا ہے 1863 میں، اور ایک اور ترجمہ انہوں نے کیا سموات کے نام سے، وہ 1876 میں۔ اور آخری جو عمر میں جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کو فالج کا حملہ ہوا تھا اور وہ دہلی میں وفات پا گئے تھے۔ ان کے جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں ایک اور مصنف ہیں شاہد احمد دولوی، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی تحریر میں محاورات کے روڑے نہیں بلکہ پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی جو ہے حیات میں 7 ناول لکھے تھے، جو سب سے پہلا ناول میرات العروس تھا، اور آخری ناول رویائے صادقہ جو 1894 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ آپ کچھ مذہبی تصانیف، جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ترجمہ القرآن انہوں نے کیا تھا 1896 میں، اور اس کے علاوہ مذہبی تصانیف میں عدیت القرآن ہے اور الحقوق الفرائض ہے، یہ 1906 میں شائع ہوتی ہے، اور اجتہاد 1908 میں شائع ہوتی ہے، امہات الاسطیٰ 1908 میں، اور مطالب القرآن 1909 میں شائع ہوئے۔ تراجم اور اخلاقیات کی کتب بھی ان کی تقریباً 11 کتب ہیں،
چند کے نام جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے۔ اس کے علاوہ مکتوب نگاری اور خطابت اور شاعری میں جو ہے ان کی تصانیف، ایک تصانیف ہے معزہ حسنہ، یعنی یہ خطوط کا مجموعہ ہے، 1887 میں شائع ہوا۔ اور ایک اور کتاب ہے خطابت، اس میں یہ لیکچر ہیں، لیکچروں کا مجموعہ ہے، 1890 میں یہ شائع ہوئی۔ ایک تیسری کتاب ہے نظم بے نظیر، یہ شاعری کی کتاب ہے اور یہ 1909 میں شائع ہوتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ان کی حالات زندگی اور تصانیف کے بارے میں کچھ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا اب نیکسٹ پوائنٹ ہے اردو ناول ابن الوقت کا پس منظر۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ پس منظر کیا ہوتا ہے۔ پس منظر جو ہیں جس دور میں جو تصنیف جن حالات میں جو لکھی جاتی ہے اس کو پس منظر کہا جاتا ہے، اور جس دور میں جو تصنیف لکھی جاتی ہے وہ اسی دور کی عکاس ہوتی ہے، بہترین عکاس ہوتی ہے، اور اس لیے کسی بھی فن پارے کو اس کے پس منظر سے جدا کر کے سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ پس منظر سے مراد وہ مخصوص سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالات ہوتے ہیں جن کے زیر اثر کوئی فن پارہ تخلیق پاتا ہے، اور ابن الوقت تو یوں بھی مخصوص حالات کے نتیجے میں لکھا گیا ناول ہے۔ سو ناول کی کہانی اور اس کے فنی اور فکری تجزیے سے قبل ہم ان حالات کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں کہ وہ حالات کس قسم کے تھے۔ اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ابن الوقت نذیر احمد کے جو ہے سیاسی، معاشرتی، تعلیمی اور مذہبی نظریات کا جو ہے ایک نچوڑ ہے۔ اس ناول کا تعلق قومی زندگی کے نہایت اہم مسائل اور رجحانات سے ہے۔ ابن الوقت کے قصے کا آغاز جو ہے وہ 1857 کے ہنگامے سے ہوتا ہے، اور 1857 کا انقلاب اس اعتبار سے برِ صغیر کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے نہایت دور رس سیاسی اور معاشرتی نتائج مرتب ہوئے۔ اس ناول کے محرکات میں سے ایک تو غدر کے حالات ہیں اور دوسرے تحریک علی گڑھ کا اثر ہے۔ اس ناول میں پوری علی گڑھ تحریک کو تجزیے اور تبصرے کا موضوع بنایا گیا ہے، اور 1857 سے ناول کا آغاز کا مقصد بھی علی گڑھ تحریک کے سیاسی پس منظر کو سامنے لانا ہے۔ یہ ناول اس وقت لکھا گیا جب سر سید کی تحریک اپنے عروج پر تھی، اور اس تحریک نے مسلمانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک گروہ سر سید کی تعلیمات کا حامی تھا اور اس تحریک کی سرگرمیوں کا ہر طرح سے ساتھ دیتا تھا، جبکہ دوسرا جو گروہ تھا وہ اس تحریک کا شدید مخالف تھا اور سر سید کی تعلیمات کے باعث ان پر کفر الالحاد کے فتوے لگاتا رہتا تھا۔ اور مولوی نذیر احمد نہ تو سر سید احمد خان کے مکمل حامی تھے اور نہ ہی مکمل طور پر مخالف۔ ایک نقاد ہیں ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی، انہوں نے اپنی کتاب مولوی نذیر احمد دہلوی احوال و آثار، اس کے صفحہ نمبر 390 پر انہوں نے ڈاکٹر نذیر احمد دہلوی کے بارے میں مولوی نذیر احمد دہلوی کے بارے میں لکھا ہے کہ سر سید اور نذیر احمد کے معاشرتی نظریات کا بنیادی فرق یہی ہے، دونوں اصلاح کی ضرورت کو سمجھتے تھے، لیکن سر سید احمد خان قوم کی قلب ماہیت کے خواہاں تھے اور اسے انگریز بنا دینے کے در پہ رہے، جبکہ جو نذیر احمد وہ قومی خودی اور قومی کردار کو برقرار رکھتے ہوئے ایک جائز حد کے اندر اصلاح چاہتے تھے۔ یعنی جو ہے یہ افتخار احمد صدیقی کا کہنا ہے کہ دونوں کا جو ہے مقصد ایک ہی تھا، وہ قوم کی اصلاح چاہتے تھے، عوام کی اصلاح چاہتے تھے، لیکن جو سر سید احمد خان تھے وہ بالکل ان کو انگریز بنا دینا چاہتے تھے اور اسی کے مطابق ان کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ڈپٹی مولوی نذیر احمد جو تھے وہ ایک جائز حد کے اندر رہ کر ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے کہ اس معاشرے میں جو جائز جو رسومات ہیں وہ بھی قائم رہیں اور ساتھ ساتھ ان کی اصلاح بھی ہوتی رہے۔ سر سید احمد خان کو حد سے زیادہ جدت پسند کہا گیا ہے، لیکن نذیر احمد قدامت پرستی اور جدت پسندی کے درمیان ایک حد اعتدال کے قائل تھے، اور ابن الوقت میں
اس قدامت و جدت کی آمیزش کے مناظر جگہ جگہ دکھائی دیے گئے ہیں، اور ابن الوقت کا جو ہے موضوع وہ معاشرت ہے، اور قصے کی بنیاد تمدنی مسائل پر رکھی گئی ہے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ ابن الوقت ناول جو ہے یہ مولوی نذیر احمد کی سب سے ناکام تصنیف ہے، اور بعض اسے نذیر احمد کے اچھے اور کامیاب ناولوں میں سے ایک قرار دیتے ہیں۔ اور جہاں تک مقصد کی بے جا پیشکش کا سوال ہے تو فسانہ مبتلا کے علاوہ تقریباً ہر جگہ نذیر احمد کا قلم بے اعتدالی کا شکار نظر آتا ہے، مگر اپنے عہد کی جتنی خوبصورت تصویریں ابن الوقت ناول میں نظر آتی ہیں ان کے دوسرے ناولوں میں ناپید ہیں۔ انگریزوں کی حاکمانہ بالادستی کے سبب ہندوستانی معاشرے خصوصاً دہلی کے مسلم معاشرے کی جو تصویر بن رہی تھی اسے ابن الوقت میں نذیر احمد نے بڑی چابک دستی سے پیش کیا ہے۔ ناول ابن الوقت کا جو سال اشاعت اور سن تصنیف جو متفقہ طور پر مانا گیا ہے وہ ہے 1888، اور یہی صحیح بھی ہے۔ اور یہ دوسری بات ہے کہ اس ناول کا خاکہ جو ہے وہ نذیر احمد کے ذہن نے توبۃ النصیح کی تصنیف کے بعد ہی مرتب کرنا شروع کر دیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی رویائے صادقہ کی تصنیف کا بھی ارادہ کیا ہو، مگر اس کا موضوع ایسا نہیں ہے جس پر نذیر احمد یا کوئی اور حساس فنکار مزید تاخیر سے اظہار خیال کرتا۔ مولوی نذیر احمد نے اپنے معاشرے کے صرف اسی رخ کا مطالعہ نہیں کیا جو انگریزی تہذیب کے خلاف تھا، بلکہ انہوں نے معاشرے کے اس طبقے پر بھی نگاہ ڈالی جو انگریزی تہذیب میں خود کو ڈھالنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہمہ دم مصروف تھا، اور یہ طبقہ نذیر احمد کی نظروں میں ناپسندیدہ ضرور تھا، لیکن ان کے ناول ابن الوقت میں اس کی بھی تصویریں ملتی ہیں، اور نذیر احمد نے 1857 کے بعد پیدا ہونے والے تمام حالات کو اس ناول کا موضوع بنایا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو آپ کے نالج میں ہونی چاہیے کہ جہاں تک جو ہے نذیر احمد یا سر سید احمد خان کی حجت الاسلام اور نذیر احمد کے ناول ابن الوقت کا جو ہے مشابہت کا تعلق ہے کہ یہ دونوں ایک جیسی ہیں، تو اس کا ذکر کردار نگاری کا جب ہم جائزہ لیتے وقت وہ پتہ چلتا ہے کہ قصے جو ہیں قصے کا ماخذ پتہ لگاتے وقت ہم بہرحال انقلاب 1857 کے بعد رونما ہونے والے واقعات سے چشم پوشی نہیں کر سکتے۔ یہ واقعات سر سید کے ساتھ بھی پیش آئے اور خود نذیر احمد کے ساتھ بھی، اس لیے شعوری طور پر تو نہیں مگر غیر شعوری طور پر ابن الوقت میں سر سید احمد خان یا اس عہد کے دوسرے اہم لوگوں کے حالات زندگی کی پیشکش سے بالکل انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور مجموعی طور پر ابن الوقت ناول کا موضوع مغربی اور مشرقی تہذیب کا ٹکراؤ ہے، اور یہ موضوع بظاہر بڑا فرسودہ اور محدود معلوم ہوتا ہے، مگر
انقلاب 1857 کے بعد بھی ہندوستان کی جنگ آزادی میں مغربی تہذیب کے خلاف دلوں میں جو امڑتی ہوئی نفرت نے جو اہم حصہ لیا تھا، اس کے پیش نظر یہ موضوع جو ہے بڑا ہمہ گیر اور وسیع موضوع ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا اگلا ٹاپک ہے جو ہے اردو ناول ابن الوقت کا پلاٹ۔ ابن الوقت ناول کا جو پلاٹ ہے وہ نہایت سیدھا سادہ اور سپاٹ ہے۔ پلاٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو واقعات کو اور کردار کو جس ترتیب سے جو بیان کیا جاتا ہے اس کو پلاٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ترتیب ہوگی، واقعات میں ایک خاص ترتیب جو ہوتی ہے تو وہ ایک اچھا پلاٹ اس کا تصور کیا جاتا ہے۔ تو ابن الوقت ناول کا پلاٹ بھی نہایت سیدھا سادہ اور سپاٹ ہے، اس میں کسی طرح کی پیچیدگی موجود نہیں ہے۔ اس کا پلاٹ کو سمجھنے کے لیے جو ہے آپ اس کو اختصار کے ساتھ اس کا تھوڑا سا پلاٹ، اس کا خلاصے کے طور پر وہ جو ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو جو اس کے پلاٹ کی ترتیب، واقعات کی ترتیب سمجھ میں آ جائے گی کہ ابن الوقت جو ناول ہے اس میں دہلی کا ایک کھاتا پیتا نوجوان ہوتا ہے، مگر اس کا تھوڑا سا تعلق جو ہے وہ شاہی قلعے سے بھی ہوتا ہے۔ تو جب غدر کے ہنگامے میں ایک دن وہ ایک زخمی انگریز افسر نوبل صاحب کی جب جان بچاتا ہے تو اور اسے اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے، تو اس کے صلے میں ابن الوقت کو ایک معقول جاگیر اور ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنری کا عہدہ ملتا ہے۔ یعنی اس کے جب وہ جان بچاتا ہے تو اس کے انعام میں اس کو وہ کمشنری کا عہدہ ملتا ہے۔ نوبل صاحب کی جو ہے باتوں کا اس پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ قوم کی اصلاح کی خاطر انگریزی کی طرز معاشرت اختیار کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اپنا آبائی مکان چھوڑ کر چھاؤنی میں جہاں انگریز آباد ہیں ایک کوٹھی کرائے پر لیتا ہے اور اسے انگریزی انداز سے آراستہ کرتا ہے اور اکیلا وہاں رہنے لگتا ہے اور اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے ناطہ توڑ کر انگریزوں سے رشتہ جوڑتا ہے اور ان سے برابری سے ملتا ہے۔ تو نوبل صاحب کے ہندوستان میں قیام تک دوسرے انگریز بھی اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں، مگر نوبل صاحب کے ولایت واپس جانے کے بعد ان کے دل کی قدورت ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے اور وہ ابن الوقت کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ ابن الوقت کو چھاؤنی کی کوٹھی خالی کرنی پڑتی ہے کیونکہ انگریز یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی دیسی آدمی ان کے علاقے میں ان کا ہم سر بن کر رہے، اور قریب ہے کہ ابن الوقت معتوب ہو کر نوکری سے بھی نکالا جائے کہ اس کے دور کے ایک رشتہ دار خواجہ خضر بن کر آتے ہیں اور مباحثوں اور مناظروں کے ذریعے ابن الوقت کو مغربی طرز زندگی ترک کرنے پر وہ تیار کرتے ہیں، اور تب اس کی نوکری بحال ہو جاتی ہے اور ابن الوقت اپنے رشتہ داروں سے جا ملتا ہے۔ یہ اس کا جو ہے ایک پورا پلاٹ ہے، کس ترتیب سے جو ہے ناول مولوی نذیر احمد نے کرداروں کو جوڑا ہے، واقعات کو جوڑا ہے۔ ان کے پلاٹ پر اگر بات کی جائے تو حالانکہ جو ہے ابن الوقت کی تصنیف سے پہلے بھی جو ہے ڈپٹی نذیر احمد 4 ناول لکھ چکے تھے، لیکن اس ناول میں بھی ان کا پلاٹ اتنا پختہ نہیں ہے، جو ہے وہ جو ہے اس میں جو ہے ان کی اصلاح کا عنصر وہ زیادہ غالب ہو جاتا ہے، اور ابن الوقت کی جو ہے نذیر احمد کی قوت قصہ گوئی پر ان کا جو ہے ذوق اصلاح پسندی غالب آ گیا ہے۔ نذیر احمد نے جس طرح ایک مخصوص عہد کے واقعات کو اس ناول میں پیش کیا ہے، اگر وہ ناول کے فنی لوازم کا خیال رکھتے اور پلاٹ کے تسلسل کو طویل مذہبی اور سماجی مباحثوں سے مجروح نہ کرتے تو وہ ایک اچھے ناول کی تخلیق کر سکتے تھے، مگر انگریزی حکومت اور ملک کے معاشی حالات اور مغربی تہذیب و تمدن کی کورا نہ تقلید اور جدید و قدیم نظام معاشیات کے بیان میں وہ پلاٹ کی تشکیل پر دھیان نہیں دے پاتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قصہ جو ہے وہ جگہ جگہ رکتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اور ابن الوقت جیسے جو دلچسپ کردار کے باوجود اس میں
दिलचस्पी कम होती जाती है। वैसे नावल का किस्सा भी मामूली है। गद्दर के हंगामा में जो है वो जो शख्स होता है नोबल नामी, वो अंग्रेज़ की जान बचाता है। और इसके अलावा जो है इस मुख्तसर और सीधे साधे और सपाट किस्से में नज़ीर अहमद ने मसाइल की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त पर इजहार ख्याल किया है, और जिसका लाजमी नतीजा जो है वो प्लाट की बेरबती और अदम तसलसल की शक्ल में आया है। उन्होंने बहुत सारे जो है इसमें मसाइल डिस्कस करना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से प्लाट थोड़ा सा जो है वो बिखरता नज़र आता है। किस्सा की इब्तदा में भी यहाँ भी फसाना मुब्तला की तरह नावल के जो है सबसे अहम किरदार यानी इब्नुल वक्त का मुकम्मल तारुफ पेश किया गया है, और किस्से के इख्तिताम पर इब्नुल वक्त को राह रास्त की तरफ आते हुए दिखाकर बड़ी खूबसूरती के साथ नावल को ख़त्म कर दिया गया है। इस तरह नावल के इब्तदाई और आखिरी किस्से में दिलचस्पी के ज़्यादा अनासर वो नज़र आते हैं, जबकि दरमियानी हिस्से में अपने अहद के बेशुमार मसाइल पर इजहार ख्याल एक अच्छे प्लाट की तामीर में वो नज़ीर अहमद की नाकामी का सबूत फराहम करते हैं। इब्नुल वक्त के जो है प्लाट के बारे में मुख्तलिफ नकादों ने भी बहुत कुछ लिखा है, और जिसका खुलासा आपकी किताब में भी और इस वक्त आपके सामने भी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। 4 पॉइंट की शक्ल में उन्होंने खुलासे के तौर पर ये 4 पॉइंट निकाले जा सकते हैं जो उन्होंने नकादों ने निकाले हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि इब्नुल वक्त के जो है प्लाट में नावल निगार के ज़ाती तजर्बात का दखल ज़्यादा है और तख़य्युल का कम है, यानी उन्होंने ज़ाती तजर्बात तो ज़्यादा लिखे हैं लेकिन ख्याल सोच उनकी तरह कम है, तख़य्युल कम है। दूसरा पॉइंट है कि इब्नुल वक्त में मुरक्का निगारी का मकसद दास्तान तराजी या हिजान अफरेजी नहीं बल्कि इंसानी सीरत और मुआशरती ज़िंदगी की तस्वीर कशी है। इसमें जो उन्होंने मुरक्का निगारी की है, लफ्ज़ों की बनावट की है, और इसका मकसद जो है वो क्या कहते हैं कि जज्बा दिलाना नहीं है, हिजान अफरीनी पैदा करना नहीं है, बल्कि इंसानी सीरत और मुआशरती ज़िंदगी की है वो बेहतरीन अक्कासी करना है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो इब्नुल वक्त के प्लाट में प्लाट बाफी की कोई शऊरी कोशिश मौजूद नहीं है, यानी प्लाट जो है इतना मजबूत नहीं बनाया गया, थोड़ा थोड़ा कहीं पे बिखरता नज़र आता है, कमज़ोरी है इसमें इब्नुल वक्त। तो चौथा पॉइंट है कि इब्नुल वक्त में मज़हब और सियासत की तवील बहसों ने किस्से की तरतीब और हैयत को भी मजरूह किया है। ये इन नक्कादों का कहना है कि उसने जो है डिप्टी नज़ीर अहमद ने इस नावल में मज़हब को भी किया है, बहस को इस्तेमाल किया है, सियासत को भी। जब ये मिक्स होते हैं तो ज़रा तरतीब इनकी जो है वो मजरूह हो जाती है। ये था इसके जो है प्लाट के बारे में। अब हमारा अगला पॉइंट है कि नावल इब्नुल वक्त की किरदार निगारे, यानी इसमें जो है किरदार किस तरह से हैं, जानदार है या नहीं है। तो नावल इब्नुल वक्त का जो इसमें जो है इब्नुल वक्त जो है सबसे अहम और सबसे अहम किरदार है। डॉक्टर सलाम संदेलवी ने जो है इन मुशाहबात और इख्तलाफात की बाज़ाब्ता एक फहरिस्त तैयार की है जो इब्नुल वक्त और सर सैयद में पाए जाते हैं, और इनका ख्याल ये है कि नज़ीर अहमद एक ऐसी जहनी कशमकश में मुब्तला थे जिसके तहत इंसान एक ही शय को मुफीद ख्याल करता है और मुज़र भी। इसी तरह सर सैयद की मुखालफत को नज़ीर अहमद कौम के लिए तो मुफीद समझते थे मगर अपने लिए वो नुकसानदेह, चूँकि उन्हें सर सैयद की तरफ से तौहीन का मुकदमा दायर किए जाने का खदशा था, और इसी जहनी कशमकश के सबब नाम बदल कर उन्होंने सर सैयद का मजाक उड़ाया, और मज़ीद एहतियात से काम लेते हुए इन दोनों के किरदार में कुछ इख्तलाफात भी दिखाई दिए। बहरहाल जो है वो डॉक्टर ये सलाम सदेलवी की राय थी, और वो ये नतीजा निकालते हैं कि मेरी नज़र में इब्नुल वक्त और सर सैयद जो हैं वो एक ही हैं। ये दोनों शख्सियतें दो शख्सियतें नहीं हैं। दरअसल मौलवी नज़ीर अहमद ने सर सैयद पर चोट करने के लिए इब्नुल वक्त किरदार की तख्लीक की है, और दरअसल इन तमाम मफरूज़ात की जो है बुनियाद ही कमज़ोर है, क्योंकि डिप्टी नज़ीर अहमद और सर सैयद के ताल्लुकात चंद मामूली इख्तलाफात के बावजूद अक्सर खुशगवार ही रहते थे।
ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی نے نذیر احمد کے لیکچروں کا حوالہ دے کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ نذیر احمد نے سر سید کے خیالات پر ایجوکیشنل کانفرنس کے جلسوں میں برسر عام اعتراضات کیے ہیں جو ان کے مابین کھلے اختلافات کا ثبوت ہیں۔ ناول ابن الوقت کے کردار میں کچھ ایسی خصوصیات ضرور پائی جاتی ہیں جو سر سید کی شخصیت میں موجود تھی، مگر اس کو ہم نذیر احمد کی شعوری کوشش کا نتیجہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ انگریزی تہذیب کی غلط تقلید کے نتیجے میں ابن الوقت جیسے سینکڑوں کردار اس وقت نذیر احمد کے معاشرے میں جنم لے رہے تھے، اور سر سید احمد خان تو اپنے علم و فضل اور بالغ نظری اور تدبر کی وجہ سے اس قدر اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے کہ ابن الوقت کی اکہری شخصیت ان کے گرد کو بھی نہیں پہنچتی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو ناول ابن الوقت میں ناول میں جو کردار ہے ابن الوقت، یہ سر سید احمد کا کردار ہے، بلکہ ایسی بات نہیں ہے۔ انگریزوں کے سامنے اسباب بغاوت ہند پیش کرنے والے سر سید اپنی ذات کو ابن الوقت کا روپ نہیں دے سکتے تھے، اور نہ نذیر احمد سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایسا سمجھیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ علی گڑھ تحریک سے متعلق بعض مورخین کے بارے میں نذیر احمد اپنا ایک مخصوص نقطہ نظر رکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ نقطہ نظر سر سید سے الگ تھا۔ کردار نگاری کے حوالے سے اگر ناول ابن الوقت کو دیکھا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ یوں تو اس میں متعدد کردار موجود ہیں، مگر مرکزی کردار وہ ابن الوقت ہی ہے، اور ناقدین ادب نے کبھی ابن الوقت کو سر سید سے اور کبھی خود نذیر احمد سے مشابہ قرار دیا ہے۔ مرکزی کردار ابن الوقت کے علاوہ اس میں ضمنی کردار بھی ہمیں بہت سے نظر آتے ہیں، جیسا کہ نوبل، شارپ، جان نثار اور حجت الاسلام۔ ان میں سے ہر کردار اپنی جگہ نہایت اہم ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کردار یہ ایک نقاد ہیں سید ثبت حسن، ان کے مطابق ابن الوقت کے کردار کی تعمیر و تشکیل میں اس کے معاون بن کر سامنے آتے ہیں، یعنی یہ جو ضمنی کردار ہیں یہ مرکزی کردار کے معاون بن کر سامنے آتے ہیں، اور ابن الوقت میں مولوی نذیر احمد اپنے دیگر ناولوں کے برعکس ایک کامیاب کردار نگار کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان کے اکثر کردار اسم با مسمہ ہیں، مگر ابن الوقت ایک متحرک کردار ہے۔ فنی اعتبار سے ابن الوقت کا جو کردار ہے یہ حجت الاسلام جو کہ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے اس سے زیادہ ترقی یافتہ اور بلند ہے۔ نذیر احمد کے جو اکثر کرداروں میں تدریجی ارتقاء کی جو کمی نظر آتی ہے وہ ابن الوقت کے کردار میں پوری ہو جاتی ہے۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کے کردار کی تعمیر میں ایک سلیقہ ملتا ہے، وہ کردار جو بچپن ہی سے ذہین ہے اور چیزوں پر غور کرنے اور ان کے بارے میں جستجو کرنے کا عادی ہے۔ اس کی یہی عادت بڑے ہو کر اسے انگریزی تہذیب و تمدن کا مطالعہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اور وہ اس تہذیب کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ مجموعی طور پر ابن الوقت میں ایک اوسط درجے کی کردار نگاری کا نمونہ پایا جاتا ہے۔ اس کے تمام کردار اسم با مسمہ ہیں اور ابتدا سے انتہا تک ان کی خصوصیات تقریباً یکساں رہتی ہیں۔ بس ایک ابن الوقت کا کردار ایسا ہے جس میں بہرنو تدریجی ارتقاء بھی ہے اور زندگی کی نقوش بھی۔ اس کے علاوہ حجت الاسلام کا کردار بھی جاندار ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا اگلا پوائنٹ ہے ناول ابن الوقت کی زبان اور اس کا اسلوب۔ تو مولوی نذیر احمد ایک چونکہ مقصدی ناول نگار ہیں، انہوں نے زیادہ تر مذہبی، معاشرتی اور مذہبی مسائل پر ناول لکھے ہیں، اور اس قدر متنوع مسائل پر لکھنے کے باوجود شاید ہی کسی خیال کے اظہار میں انہیں کوئی تشنگی محسوس ہوتی ہو۔ اس کی بنیادی وجہ ان کا زور بیان ہے۔ ان کے اسلوب کی اس خوبی کا اعتراف وہ اکثر ناقدین نے بھی کیا ہے۔ اسلوب جو ہوتا ہے کسی کا طرز تحریر ہوتا ہے، جو لکھنے کا انداز ہوتا ہے اس کو اسلوب کہتے ہیں۔
نذیر احمد کے جو ہے اسلوب کے بارے میں جو ہے اس کی خوبی کے بارے میں اکثر ناقدین نے اس کا اظہار کیا ہے۔ چند ایک پوائنٹ جو کی کتاب میں بھی درج ہیں، جیسا کہ یہ پہلا پوائنٹ درج کیا ہوا ہے کہ میری زبان میں خدا نے اتنی قوت دی ہے کہ سمجھا دینے اور ذہن نشین کر دینے کا دعویٰ رکھتا ہوں۔ اور ناقدین نے ادب نے نذیر احمد کے زبان و اسلوب کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس کا جو ہے چند خلاصہ جو ہے چند لائنوں میں یہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ جو پہلی اہم بات بتائی گئی ہے کہ نذیر احمد کے بیانیہ اسلوب میں میر امن کے اسلوب کی بعض بنیادی خصوصیات موجود ہیں۔ میر امن دہلوی جنہوں نے جو ہے داستان لکھی تھی، ان کی جو کہتے ہیں کہ اس کے اسلوب کی بعض خصوصیات اس میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ روزمرہ اور محاورے کے استعمال پر انہیں بھی بے پناہ قدرت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ زبان کے معاملوں میں انہوں نے اشرافی روایات سے بغاوت کر کے ٹھیٹھ عوامی بول چال کو رواج دیا، یعنی کہ جو ہے انہوں نے جو بڑے لوگوں کی زبان تھی اس سے بغاوت کر کے اس سے ہٹ کر عام لوگوں کی زبان استعمال کی۔ اس کے علاوہ نذیر احمد کو ہر طبقے اور بالخصوص طبقہ نسواں کے مخصوص الفاظ و محاورات اور اصطلاحوں پر جو ہے انہیں خاص مہارت تھی، اور مذہبی موضوعات میں بھی نذیر احمد کے عامیانہ محاورات و الفاظ وہ اصول بلاغت کے خلاف ہیں، اور نذیر احمد کی لفاظی نے اکثر مقامات پر طوالت اور تکرار کو جنم دیا، یعنی کہ اکثر وہ بحث کرتے کرتے طویل ہو جاتی تھی اور لفظوں کا تکرار اس میں ملتا ہے۔ ابن الوقت ناول میں طویل جو ہے وہ مذہبی مکالموں کی بھی بھرمار ہے۔ مذہبی مکالمے ایک دوسرے سے گفتگو جو کی جاتی ہے، جو اکثر جو ہے وہ تقریروں کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں اور قصے کے فطری ارتقاء میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ نذیر احمد کے سیاسی، مذہبی، سماجی اور تعلیمی نظریات جا و بے جا مباحث اور تقاریر کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس قصے کے دوران ابن الوقت ناول کی تقریر بھی جو ہے وہ طویل، بے محل اور اکتا دینے والی ہے۔ ابن الوقت کی پھوپھی یا دوسرے جو ضمنی کرداروں کی بات چیت وہ مختصر اور دلچسپ بھی ہے، اور ان کی مخصوص نفسیاتی کیفیتوں کی آئینہ داری بھی کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو کردار ہے لالا تکوڑی، اس کی گفتگو بھی اس کی کاروباری فطرت کی جو ہے وہ بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ اسی طرح اس کے رشتہ دار جو ہے وہ کلکٹر صاحب سے جو بات چیت ہوتی ہے وہ اس کے مخصوص پیشے سے وابستہ جو عیاری کی جھلک اس میں واضح دکھائی دیتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا اگلا پوائنٹ جو ہے وہ نمونہ متن ہے۔ آپ کی کتاب میں بھی جو ہے نمونے کے طور پر جو ہے چند اس ناول میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اخذ کر کے آپ کی کتاب میں دیا گیا۔ متن جو ہوتا ہے وہ کتاب کی جو تحریر ہوتی ہے، کتاب کی تحریر جو اس میں کتاب کا حصہ ہوتی ہے وہ متن کہلاتی ہے، اور اسی کو جو ہے انہوں نے علیحدہ کر کے اس میں سے کچھ حصہ منتخب کر کے آپ کی کتاب میں دیا ہے۔ یہ نمونہ متن جو ہے آپ کے سامنے ہے، تھوڑا سا جو ہے میں اس کو ریڈ کروں گا، باقی جو ہے آپ مکمل خود ریڈ کریں گے۔ نمونے کے طور پر جو انہوں نے جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں شاید قوم کی ریفارم یعنی اصلاح سے زیادہ مشکل کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اس انہوں نے پہلی لائن میں بھی یہ جو دیکھیں ریفارم انگلش لفظ استعمال کیا ہے۔ سو ابھی یہاں پوری ریفارم کا کیا فائدہ ہے؟ پوری ریفارم تو وہ تھی جس کا بیڑا ہمارے پیغمبر صاحب نے اٹھایا تھا، مبعوث ہوئے عرب میں، جن سے بدتر اس وقت روئے زمین پر کوئی قوم نہ تھی۔ اس ریفارم کے مقابلے میں کیا بیچارہ ابن الوقت اور کیا اس کی ریفارم وہی مثل ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ اس کی اتنی ہی بساط تھی کہ اس کو آپ سوجی اور نوبل صاحب نے بھی سمجھا، وہی کہ انگریز عملداری میں مسلمان بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تھا ایک واقعہ بدیہی، سب کی تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ انگریز عملداری میں مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ دریا میں رہنا اور مگرمچھ سے بیر رعیت ہو کر بادشاہ سے نفرت
महकूम रहकर हाकिम से गुरेज, यहाँ तक इब्नुल वक्त की राय निहायत दुरुस्त थी। अब इसने कौमी हमदर्दी और सरकारी खैर खाही के तकाजे से चाहा कि मुसलमानों की वहशत और अजनबियत को दूर करके हाकिम व महकूम में इर्तबात व इख्तलात पैदा करा दूँ। बस ये है खुलासा इब्नुल वक्त की रिफार्म का। ये जो है इसकी ज़बान है, इसका असलूब है, जो कि मतन हमने पढ़ा है, इसमें आपने अंदाज़ा लगा लिया है कि इसमें ज़बान किस तरह के इस्तेमाल हुए, अंग्रेज़ी अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं और एक नसीहत का सा अंदाज़ इसमें इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा भी ये एक और भी है जो है आपके सामने है, स्क्रीन के सामने, ये भी आपकी बुक का ही हिस्सा है, मतन जो कि अलहदा करके मुंतखब किया गया है। और ये भी जो है ये भी आपके सामने है, आपने खुद से जो है इनको रीड कर लेना है। अब हमारा अगला पॉइंट है कि इस नावल के बारे में जो है अहम जो नकात हैं, मशहूर नकात हैं, उनकी राय क्या है। तो सबसे पहले जो है ये आपके सामने डॉक्टर तासीर जो है उन्होंने जो है अपनी किताब में इनके बारे में लिखा है कि उर्दू में मौलवी नज़ीर अहमद का नाम इनके नावलों के सबब ज़िंदा रहेगा और नक्काद ताज्जुब किया करेंगे कि किस तरह एक अरबी फ़ारसी का आलिम मौलवी किस्म का आदमी अंग्रेज़ी नावलों से बेखबर होते हुए भी ऐसे नावल लिख गया जो गुफ्तगू, किरदार और समाज की हालत बयान करने में इस कदर कामयाब है कि शायद इनसे बेहतर कोई और नावल नहीं है। इसके अलावा एक दूसरे नक्काद हैं प्रोफेसर एहतशाम हुसैन, उन्होंने अपनी किताब ज़ौक़, अदब और शऊर में सफ़ा नंबर 35 पर जो है उन्होंने लिखा है कि बहुत से नक्काद नज़ीर अहमद को नावल निगार नहीं मानते, लेकिन ये महज इस्तिलाह का चक्कर है। मैं इनकी समाजी बसीरत और तारीख़ी शऊर पर नज़र रख कर उन्हें उर्दू का पहला और बहुत अहम नावल निगार तस्लीम करता हूँ। मिरातुल अरूस, तौबतुन नसूह, फसाना मुब्तला, अयामा और इब्नुल वक्त, हर एक में गहरे समाजी हक़ाइक़ पेश किए गए हैं। हर एक में 19वीं सदी के वस्ता दौर का कोई ना कोई अहम मसला बुनियादी मकाम रखता है। हर एक में चंद किरदार बाज़ मसाइल के नुमाइंदे बनकर जिंदा और मुतहरिक शक्ल में हमारे सामने आते हैं। नाजरीन, ये जो है दो नक्कादों की जो है सामीन अज़ीज़ तलबा व तलबात, दो नक्काद जो है उनकी राय थी। इसके अलावा अब जो है ख़ुद आजमाई के तौर पर ये चंद 6 सवालात आपके सामने हैं। आप इन सवालात को पढ़कर इनके जवाबात कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में दीजिए ताकि अंदाज़ा हो सके तो कि आपने जो है इस लेक्चर से क्या कुछ सीखा। पहला सवाल, नावल इब्नुल वक्त का सन्ने इशात क्या है। दूसरा, उर्दू में जासूसी नावल निगारी का बानी किसे ख्याल किया जाता है। तीसरा, नावल इब्नुल वक्त के ज़िमनी किरदार कौन कौन से हैं। चौथा, नावल इब्नुल वक्त के प्लाट की खूबियाँ और खामियाँ कौन सी हैं। पाँचवा, नावल इब्नुल वक्त का मौजू कौन सा है। और छठा, नावल इब्नुल वक्त का मुसन्निफ कौन सा है। ये चंद सवालात हैं और ये चंद मुजव्वज़ा कुतब मज़ीद मुताले के लिए आपके सामने हैं। अगर आप चाहें तो इनका मुताला कर सकते हैं। इनमें से अक्सर जो कुतब हैं वो उर्दू अदब की सबसे बड़ी मशहूर वेबसाइट रेख्ता.org पर भी ये कुतब मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो हैं ये किताबें गर्दिश करती रहती हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर जो है इस लेक्चर में कोई कमी कोताही हो, कोई इस्लाह हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए ताकि मेरी भी इस्लाह हो सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करें, इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।